اسلام آباد میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، 11 زخمی۔ سیکٹر G7 خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا۔ گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ دلہے کے چچا نے بتایا گزشتہ روز بارات گجرات گئی، 1:30 بجے شب واپس آئے، صبح قیامت ٹوٹ پڑی۔ دلہا کی والدہ اور بھانجی بھی جان سے گئیں۔ تمام افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ H1 قبرستان میں تدفین۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ زیادہ افراد ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے جاں بحق ہوئے۔ دھماکہ صبح 7:19 پر ہوا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں 7:37 پر پہنچ گئیں۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ مشینری کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ 2 گھر تباہ، 8 کو جزوی نقصان پہنچا۔ CDA نے 2 گھر سیل کر دیے۔ عینی شاہدین اور متاثرہ افراد کے بیانات لیے گئے۔ گیس کس جگہ جمع ہوئی اور اسے آگ لگنے کا سبب کیا تھا، اس کا تعین کیا جائے گا۔ مزید حادثات سے بچنے کے لیے علاقے کی گیس بجلی کی فراہمی عارضی طور پر منقطع۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر دی، جس کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پنجاب فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے۔ رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے خود کی۔ مراد سعید کے بیانات سامنے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو عالمی معیار کی IT تعلیم و تربیت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عرفہ کریم کے والدین اور فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام سے گفتگو۔ کہا IT کی ترقی کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند ہے۔ عرفہ کریم کے والدین کی حکومت کے IT ترقیاتی اقدامات کی تعریف۔ وزیر اعظم کا دسمبر میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا محب وطن سمندر پار پاکستانیوں نے 3 ارب 6 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں پر مجھ سمیت پوری قوم کو فخر ہے۔ ایران آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے تہران میں مختلف اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو ایران میں مظاہروں کے دوران فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر کھل کر ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کابینہ نے خطاب میں کہا فارسی قوم جلد ظلم و جبر سے آزاد ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ شراکت داری کے جذبے سے خوشحالی اور امن کی راہ پر قدم بڑھائیں گے۔ نوجوان فسادیوں دہشت گردوں کے جھانسے میں نہ آئیں، والدین اپنے بچوں کو ہنگامہ آرائی اور تشدد سے دور رکھیں۔ ایرانی صدر کی اپیل۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ بیرون ملک سے دہشت گردوں کو ایران لایا گیا۔ فسادیوں نے گھروں، مسجدوں، بینکوں اور بازاروں کو آگ لگائی۔ امریکہ اور ایران شرپسندوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل محمد واحدی آزاد نے کہا معاشرے میں فساد پیدا کرنا خدا سے جنگ ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ شرپسندوں کے خلاف مقدمات نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دینے کی ہدایت۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں گزشتہ رات سے مجموعی طور پر امن اور سکون کی فضا برقرار رہی۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں قابل ذکر انتشار دیکھنے میں نہیں آیا۔
ایران میں ہنگاموں کے دوران 114 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ الجزیرہ کی ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم سے رپورٹ۔ بتایا مختلف شہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں 30، فارس میں 12 اہلکار ہلاک ہوئے۔ گورنر اصفہان نے سرکاری میڈیا کو بتایا پرتشدد واقعات خارجی شرپسندوں کی سرپرستی میں ہوئے۔ 2 ماہ کا ایک بچہ بھی جان سے گیا۔ ملک بھر میں متعدد طبی اور امدادی مراکز پر حملے رپورٹ ہوئے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 180 شہروں تک پھیل گیا۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے دن انٹرنیٹ بند۔ مظاہرین کو بھڑکانے والے 600 موساد ایجنٹوں کی نشاندہی ہو گئی۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا اٹوٹ انگ ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں بدل سکتا۔ اسرائیل نے صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق ہر تجویز مسترد کرتے ہیں۔ چین کا صومالیہ کی مکمل حمایت کا اعلان۔ صومالی لینڈ اور تائیوان کے مددگار اتحاد کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی کا صومالی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ کہا صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں اہم ملاقاتیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ سے پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مصری وزیر خارجہ سے 2 طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم سے آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ بھی ملے۔ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے ہم منصب سے ملاقات میں بھی دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ کراچی میں PTI کا جلسہ، باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ PTI کارکنان کے پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی۔ مشتعل افراد نے TV چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں باغ جناح پہنچ رہے ہیں، آج جلسہ حصورت کریں گے۔ سندھ کے عوام نے عزت دی، سندھ حکومت نے ٹوپی اجرک کی لاج نہیں رکھی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ کا آج آخری دن ہے، سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کراچی میں جلسے کے لیے پہنچنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر زیادہ عرصہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا مزار قائد کے پبلک گیٹ پر جلسہ کرنے سے کوئی راستہ نہیں رکتا۔ PTI نے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جلسے کی اجازت کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ PTI کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، حکومت کی دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا سڑک پر جلسہ کریں گے تو پورا کراچی چوک ہو جائے گا۔ PTI لیڈرشپ کو کہوں گا 8 فروری کی ہڑتال کی کال واپس لیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جیم سے شہری پریشان۔ نمائش چورنگی خداداد کالونی کے اطراف ٹریفک جیم، سولجر بازار گارڈن کے اطراف گاڑیوں کی قطاریں، شارع فیصل میٹروپول ٹریک پر ٹریفک کا ہجوم۔ نیشنل اسٹیڈیم سے لیاقت آباد ٹریک پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی۔ سائٹ ایریا اور حبیب چورنگی کے اطراف بھی ٹریفک کا ازدحام۔ مسکن چورنگی گلشن اقبال سے سوراب گوٹ جانے والے ٹریک پر ٹریفک کا دباؤ رہا۔ فیڈرل بی ایریا نارتھ کراچی UP موڑ سے ناگن چورنگی جانے والے ٹریک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سپر ہائی وے سوراب گوٹ آنے والے ٹریک پر ٹریفک جیم سے گھر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں ٹرک کی کار کو ٹکر، دلہا سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق دلہا دوستوں کے ہمراہ سلون سے واپس آ رہا تھا۔ جاں بحق افراد میں نعمان، منصور، سہیل اور زراب شامل ہیں۔
पेशावर के इलाके बटवेर गस चौक पर 2 बसें टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 2.5 घंटे ताखीर के बाद शुरू। बारिश से मुतासरा मैच 12-12 ओवर तक महदूद कर दिया गया। दम्बोला में ग्रीन शर्ट्स की दावत पर आइलैंडर्स की बैटिंग जारी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। फखर जमान और सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह और डेब्यूटेंट ख्वाजा नाफे प्लेइंग 11 का हिस्सा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बांग्लादेश बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है आईसीसी का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफ्फुजात के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल ना होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीर या मंगल तक आईसीसी की तरफ से इस हवाले से जवाब आएगा। एक मुल्क की मनमानी से क्रिकेट नहीं चल सकती। भारत को काबू नहीं किया जा सकता तो आईसीसी खत्म कर दें। साबिक जादूगर स्पिनर सईद अजमल ने आईसीसी को आड़े हाथों लिया। कामरान अकमल बोले मोदी क्रिकेट से नहीं काम से वोट ले। अब्दुल रज़ाक ने कहा जाती चीजों को खेल में नहीं लाना चाहिए। तीनों क्रिकेटर्स कराची में पाकिस्तान सेलिब्रिटी लीग के दूसरे सीजन की तकरीब में शरीक हुए। अदाकार और क्रिकेटर्स की क्रिकेट लीग क्रिकेटेनमेंट का मेला ह्यूस्टन में सितंबर में सजेगा। स्टीव स्मिथ और बाबर आजम साथ साथ, बारिश ने मजा कर दिया खराब। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई स्टार की जोड़ी ओपनिंग के लिए मैदान में आई। होबार्ट के खिलाफ पूरा एतमाद आगाज भी किया, लेकिन बारिश ने ऐसी एंट्री दी कि 5 ओवर बाद ही खेल मुमकिन ना हो सका। पीएसएल की 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी। पीसीबी का मुल्तान सुल्तान्स को भी फरोख्त करने का फैसला। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर कहते हैं पीसीबी नए सीजन से पहले मुल्तान सुल्तान्स को फरोख्त करने पर काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाबता ऐलान जल्द किया जाएगा। पीएसएल का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का सल्तनत ओमान का दौरा। पाक बहरिया के मिशन कमांडर और दीगर कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकातें। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स ने कमांडर सईद बिन सुल्तान नेवल बेस और कमांडेंट सुल्तान काबूस नेवल एकेडमी का दौरा किया। फ्लोटिला पीएनएस राह नोर्द, पीएनएस मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी शिप कश्मीर पर मुश्तमिल था। वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए यकसा तौर पर पुरअज़्म। कुछ लोग हमारी अफवाज पर सवाल उठाते थे, जिनका जवाब मार्के हक जीत कर दे दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इनके मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। केएमसी के तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मुबैना मेगा करप्शन पर नैब का नोटिस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नैब को जवाब देने का फैसला। कहा शहर में अरबों रुपए इन्वेस्ट करने की बात की, बजाय खैर मकदम करने के नैब ने नोटिस भेज दिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा मुखालिफिन को भी आड़े हाथे लिया। कहा सारे टैक्सेस टाउन वाले लेते हैं और कहते हैं पैसे नहीं। टाउन वालों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। K4 की ऑगमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया। शहरियों को पानी, बिजली, सड़कें और अपना हक चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 17 साल में कराची को क्या दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लैंड मार्किंग नहीं है। हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। लिया में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -13, अस्तोर गोपस में -10 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -8, कल्लाद बगरोट -6 और दीन में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर इस्लामाबाद में 0, लाहौर 5 और कराची में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد مختلف شہروں میں احتجاج. واشنگٹن، بوسٹن، لاس اینجلس اور منیسوٹا میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. مظاہرین نے تارکین وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی. امریکی امیگریشن افسران کے خلاف نعرے بازی بھی کی. کانگریس ویمن الہان عمر نے بھی شرکت کی، کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا. اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی. گزشتہ رات اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی. تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے حکومت کی تبدیلی اور 7 اکتوبر کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا. کراچی سی ویو پر خواتین کی بورن ٹو رن ریس ممتاز نعمت نے جیت لی. ممتاز نعمت نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا. نتاشا حسن نے دوسری، ماہنور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی.